نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا و خفیاتا انہ لا یحب المعتدین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شین للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف اندر دعا کرن دا طریقہ دساں گے قرآن کریم دی سورہ آراف دی 55 آیا پاک سونے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے کولوں گڑ گڑا کے آہستہ آواز نہ آہستہ آہستہ دعا کریا کرو، بے شک وہ ہاتھوں ودن والیاں نو پسند نہیں کردا۔ سونے رب نے فرمایا کہ میرے کو جدوں بھی دعا کرو وہ دا طریقہ یہ کہ انتہائی عاجزی نہ گڑ گڑا کے پورے صدق یقین نہ دل دی گہرائیاں جو دعا کریا کرو کہ میری دعا نو اللہ سونا شرف قبولیت ضرور بخشن گے۔ وہ دا ظہور جدوں چاہن گے مناسب اللہ سونا فرمائے گا، فوراً یا دیر نہ، یا دنیا یا قبر یا آخرت کوئی بھی دعا اللہ سونے کو منگی جائے وہ ضائع نہیں جاندی، وہ دا ظہور ضرور ہوندا جدوں اللہ سونا مناسب چاہندا۔ لیکن سونے رب نے فرمایا کہ اے دعا عاجزی نہ کریا کرو۔ جدوں انسان یہ تمام امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ سونے دی پاک ذات ہو جاندی ہے، اور انسان اللہ سونے دے حضور ہی چکدا ہے، اللہ سونے تے ہی توکل کردا ہے، ماسوا اللہ تو قلباً منہ موڑ لینا، خلقی اسباب و ارباب جو نکل جاندہ ہے۔ انسان نو جدوں بھی کوئی ضرورت ہوندی ہے وہ اللہ رب العزت دے بوئے ہی ہوندا ہے، سجدے پہ گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کو دعا ہی منگدا ہے، اور کسے نو مخلوق نو اپنا دکھ نہیں دسدا، کسے کو مدد طلب نہیں کردا، کیوں کہ وہ فنا فی توحید کر کسے توحید ہویا ہوندا۔ تے جیڑا بھی سچے دلوں ایمان لائے، سچی توبہ نصوح کرے، اللہ دے حکم نہ پھر وہ مرشد دی بیعت کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دے بوٹی لوائے، توحید دی محمدی نور نسبت انہوں کو اپنے دل جلکا کروائے، انہوں کو اپنے دل وچ اسم اعظم اللہ دی نوری توحیدی محمدی سم اپنے اندر فٹ کرائے، وہ دا تعلق حزب اللہ دے روحانی نیٹ ورک نہ ہو جاندہ، اللہ دی دوستاں صف چو شامل ہو جاندہ، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کردہ، تیری روح جسم جو نکل کے باتیں سیر و پرواز کردیاں ہویا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی۔ اسے واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ اللہ سنے نے نوری لطائف جڑے عالم امر دے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدمہ قلب روح سے خفی اخفا وغیرہ دے اندر رکھے اسے واسطے تاکہ روح باطن سیر و پرواز کر دیں، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ لیکن بغیر پیر و مرشد دی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد دے انسان حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری جہاز کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد تو بغیر اللہ دی بارگاہ تک حضوری خدا جو پہنچ کے دید مولدی نعمت حاصل کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اتباع رسول جو فنا اختیار کرے،
جدوں انہوں روح ایمان حاصل ہو جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولا، تو پھر اتباع رسول چ فنا اختیار کرے، کیونکہ یہی بہترین اسوہ حسنہ تمام نسل انسانی واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نال ہی اللہ سونا پھر اس نال محبت کرے گا، انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے بندہ اللہ نہ محبت کردا، پھر اللہ سونا بندے نہ محبت کردا ہے۔ بقول شاعر، عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ یہی عشق کی قوت ہے جس بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا نور ظلمت 70,000 پردے تو گزار کے اللہ تک پہنچا دینا ہے۔ عدی مولا دی نعمت دلوا دینا، جہاں انسانی زندگی کا مقصد ہے، جس مقصد واسطے سونے رب نے نہیں پیدا کیتا، یہ مقصد قرآن کریم سونے رب نے دسا، طریقہ بھی سمجھایا۔ انسان کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قلبی رابطہ مضبوط کرے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید کلام دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ فنا ہون والا مرتبہ ہے کہ جدوں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تصور کردا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک فوراً تشریف لے آ کے انہوں تعلیم و تلقین کر دی ہے۔ اسی کتاب سلطان وہ اگے لکھ دے ہے کہ مرشد انہوں کہندے جڑا علم قرآن دی دوستی بخشے۔ پھر مزید لکھ دے اسی کتاب کہ قرآن دی تلاوت کرنا ہر عبادت تو افضل ہے۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے ہے کہ جڑا فقیر عالم عامل ہے، کرام الکاتبین دی کی مجال ہے کہ وہ دے ذمے کو گناہ لکھے۔ اسے کتاب سلطان بہو مزید لکھ دے کہ جڑا فنا فلا ہو جاندہ وہ دے تمام پہلے اور آئندہ گناہ جڑے وہ مٹ جاندے رہے۔ اسے کتاب سلطان بہو حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا شخص علم یعنی قرآن سنت فقہ تصوف دا علم، جڑا شخص علم اور عالماں نال محبت کردا ہے وہ دے گناہ نہیں لکھے جاندے۔ اسے کتاب توحید کلید توحید کلام چ سلطان بہو لکھ دے کہ کامل مرشد وہ ہے جڑا طالب دے ہر حال قول فعل تو واقف اور آگاہ ہوئے۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے جڑا شخص ہمیشہ اولیاء اللہ دی کتاباں دا مطالعہ کردا رہے گا وہ دی کوئی گل حکیم دی حکمت تو خالی نہیں ہوئے گی۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے جدو نفس فانی ہو جائے تو پھر جسم اس جہاں چ ہوندا ہے اور روح لامکان چ ہوندی ہے، جتھے اسرار وحدہ نیت اور مشاہدہ حضوری اور قدرت الہی دے نور استغراق وچ محو ہوندی ہے۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے شعر جدا مفہوم یہ ہے کہ تو دل دی اکھ نہ اللہ سونے دا دیدار کر تے تو اللہ سونے دے سوا جو کچھ بھی دیکھدا وہ بت ہے۔ اسی کتاب چ ایک اور شعر لکھا جدا مفہوم یہ ہے کہ جدا مرشد نہیں ہوتا مکمل طور پہ خواہشات نفس دی قید وچ ہے، جدوں کہ مرشد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری چ لے جاندہ۔ آپ مزید اسی کتاب چ ایک شعر لکھا جدا مفہوم یہ ہے کہ ذکر خفی کرنے والے دا نفس فنا ہو جاندہ اور دل دی صفائی دی بدولت وحدت دی لذت حاصل کر لیندہ۔ اسی کتاب چ مزید سلطان بہو لکھ دے کہ ذاکر دی اکھ اللہ سونے دا دیدار کرنے والی ہوندی ہے اور وہ باطل اور بے دین اہل دنیا تو بیزار ہوندہ ہے۔ اسی کتاب چ سلطان بہو مزید لکھ دے کہ ذاکر واسطے بس اللہ سونا ہی کافی ہوندہ ہے، اس لیے کہ وہ دے وجود چ حوث اور خواہشات نفسانی باقی نہیں رہندیاں۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے ہے کہ عامل علماء اور کامل فقراء یہ دونوں بزرگ ہستیاں نے تے جڑا کوئی انہاں دا دامن کٹ کے پھڑ لیندا ہے وہ دنیا آخر چ کدے پریشان نہیں ہوندا۔ اسی کتاب چ ایک شعر لکھ دے نے آپ جی دا مفہوم یہ ہے کہ اگر نفس نہ ہوندا تے خواہشات کس طرح ہوندیاں، اگر نفس نہ ہوندا تے خدا تک کدھر انسان پہنچدا۔ اسی کتاب چاہ مزید لکھ دے خواہشات نفسانی شرک و کفر تو بڑیاں بلاواں نے، اے باہو نفس دی اصلاح کر۔ اسی کتاب چاہ آپ حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتیاں دے منہ چ موتی نہ پاؤ۔ اسی کتاب چاہ آپ ایک حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب دنیا جڑا ہے
یہ خسرا ہے، تے طالب عقبہ جڑا ہے یہ جنانیاں نے، اور طالب مولا جڑا ہے یہ مرد ہے۔ جب انسان اللہ سونے کا رابطہ کر لینا ہے قلبی، اور ما سوا اللہ تو اپنے دل نو پاک کر لینا ہے، جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ لیکن بات نہیں نعمت اللہ والے کو ملنی ہے، ظاہری علم والے کو نہیں۔ اس واسطے مدارس دے اندر علم پڑھایا جاتا ہے، خانقاہاں دے اندر علم سکھایا جاتا ہے۔ تے اللہ والے ہی باطنی علم سکھا سکتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے انہوں نے علم لدنی دی نعمت عطا کیتی ہوندی ہے، کیونکہ اللہ دعوت دندے ہے۔ شیطانی علماں تو منہ مڑو ہوندے نے، سچے اللہ والے لا الہ نفی الا اللہ دا اس بات سکھاندے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ رہن دی تعلیم دندے نے۔ سچا درویش سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتا ہے، ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزارتا، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہتا، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرتا، اپنے اور دوجیاں دے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر دیندا، فقط اللہ سونے دی ذات تے توکل کرتا، کدے طالبان دنیا دا سوالی نہیں ہوندا، صرف اپنے سونے رب دا ہی سوالی ہوندا، اور اللہ دی تقدیر و تقسیم تے راضی رہندا ہے۔ انہوں پتہ میرا لکھیا رزق اپنے اپنے وقت نہ ٹائم نہ ضرور اللہ سونے دینا اور پہنچاؤنا، اور اللہ سونا پہنچاؤندا چ کوئی شک نہیں۔ انسان نو چاہیے جدوں بھی کوئی ضرورت پیش آوے طالبان بوہاں دروازے ال نہ جا کے ذلیل ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت دے حضور سجدہ ریز ہو کے رو رو کے عاجزی نہ گڑ گڑا کے اللہ سونے کو طلب کرے، سراپا ہی رضا مولا بن جائے، تو انشاءاللہ اللہ سونا کدے بھی کسی دعا نو رد نہیں کرتا، باقی ظہور اپنی مرضی نہ جدوں مناسب چاہتا وہ دے فائدے واسطے وہ ظہور فرماؤندا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے ہمیشہ اللہ سونے کو عاجزی گڑ گڑا کے دعا کریے، تو طالبان بوہاں تو بچیے، گزرا وقت آنا نہیں آن وڑتا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے، انہوں آتی اللہ آتی رسول چ گزاریے، قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیتی راہ مولا دے مسافر بنیے، روح نو اللہ طرف دوڑائیے، جب قرآن پاک سنے رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تاکہ سانوں دی مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ واسطے ریاض و مجاہدہ کرنا پینا، کٹ کھان کٹ سون کٹ غافلاں نوں ملن دی عادت بنانی چاہیے، کٹ بولن دی عادت بنانی چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، جی تعلیم سانوں اللہ دے پیارے نبی نے دتی ہے، تو تمام شیطانی علماں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھنا چاہیے، جماع اہل سنت دے نال رہنا چاہیے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی یہ روحانی سفر کرنا چاہیے، کیونکہ پرخطر سفر ہے، تاکہ انسان گمراہ ہونے تو بچیا رہے۔ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائی، ہر جگہ ساری مدد فرمائی، اور اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمت اور قبر عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔